السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج کے اس پیغام کے اندر مجھے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہیں، اور وہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کے تعلق سے ہے۔ اس جمعے کے تعلق سے عوام الناس میں بہت ساری غلط فہمیاں رائج ہیں، جن کی نشاندہی کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے میں ایک مخصوص خطبہ پڑھا جاتا ہے، اور جس کے اندر الوداعیہ جملے کہے جاتے ہیں۔ تو اس تعلق سے آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس طرح کے خطبے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ ہی اس طریقے کا خطبہ کہیں بھی کسی سے ثابت ہے، بلکہ اس طریقے کا خطبہ دینا اور پڑھنا مکروہ اور بدعت ہے۔ غم کا اظہار کرنا، رونے دھونے والے الفاظ استعمال کرنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ تو جمعۃ الوداع کے موقع پر، آخری جمعے کے موقع پر اس طرح کے خطبے سے بچنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے، اور خاص طور پر علماء سے درخواست ہے کہ وہ آپ کو بتائیں کہ اس جمعے کو جو یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کوئی حقیقت نہیں، ورنہ یہ دیکھ میں آیا ہے کہ بعض لوگ جمعے کو اہمیت دیتے ہیں، اتنی اہمیت ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید عید کا دن ہو۔ دیکھیے، رمضان کا ہر دن ہمارے لیے اہم ہے، لیکن اس طریقے سے اہمیت دینا کسی دن کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر نہیں ہے۔ دوسری چیز جو آخری جمعے کے تعلق سے عوام ناس میں مشہور ہے، وہ یہ کہ ذمے میں اگر قضا عمری ہے، کئی نماز اس کے اوپر قضا ہے اور اسے ادا نہیں کر پا رہا ہے، اس جمعے کو یعنی آخری جمعے کو اگر وہ 2 رکعات نفل قضائے عمری کی نیت سے پڑھ لے گا تو اس کے ساری زندگی کی نفل تو اس کی ساری زندگی کی قضا معاف ہو جائے گی۔ تو میں آپ سے یہ بات طے کر دوں کہ اس طرح کی کوئی بھی حقیقت کہیں بھی موجود نہیں ہے، بلکہ میں آپ لوگوں سفر کے لیے بتا دوں کہ آپ اس تعلق سے فتویٰ معلوم کرنا ہو تو آپ گوگل جائیں، اور گوگل آنے کے بعد لکھیں کہ جمعۃ الوداع میں قضائے عمری کی حقیقت، تو دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ فتویٰ ویب سائٹ ہے، وہاں کر آئے گی، اور حوالے کے ساتھ تفصیل کے ساتھ پورا مسئلہ انہوں نے وہاں کر دیا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اپنی دلی تسلی اور تشفی چاہتے ہیں اور حوالہ چاہتے ہیں تو وہاں سرچ کر کے دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو حوالہ وہاں مل جائے گا۔ تو یہ 2 باتیں تھیں جو مجھے آپ لوگوں سے کرنی تھی اور آپ لوگوں کی خدمت میں رکھنی تھی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کے خرافات، ہر طرح کے بدعات اور ہر طرح کے غلط کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام پر مکمل طریقے سے کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔